الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. اگر معلوم ہوا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر خواہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز وجل. انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ یہاں سے بھی ہوگا اور انشاءاللہ ٹیلی فونک ریکارڈ شدہ سوالات بھی شامل مدنی مذاکرہ کیے جائیں گے انشاءاللہ عز وجل. اور ہو سکتا ہے کہ حاضرین کو بھی سوال کا موقع دیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غوث پاک، غوث الثقلین وغیرہ القاب سے یاد کرتے ہیں، وہ ان کے نام نہیں ہیں. بڑے پیر صاحب کے یہ نام نہیں ہے بلکہ یہ القاب ہے کہ وہ ایسے تھے، اس لیے ان کو مسلمانوں نے ایسا کہا. تو یہ نام نہیں رکھے جا سکتے. ہاں، غلام غوث کوئی رکھے تو بہت اچھا نام ہے، غلام غوث، غلام غوث الثقلین. تو غوث کے معنی دراصل ہوتا ہے فریاد رس، فریاد سننے والا. اور غوث الثقلین یعنی ثقلین کی فریاد سننے والا. ثقلین جنات اور انسان دونوں ثقلین. یعنی آج کل تو نام بھی لوگ ثقلین رکھتے ہیں، لیکن یہ ثقلین کوئی نام نہیں ہے، ہوتا ہے تو لوگ یہ خوبصورت لفظ ہے اس لیے نام رکھ لیتے ہیں. تو ثقلین کے معنی ہوتا ہے جنات اور انسان. تو میرے آقا شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک جو تھا نا، وہ ہے عبد القادر. اب ساتھ میں شیخ عبد القادر. یہ شیخ بھی ایک یعنی کہ کیا کہنا چاہیے، جسے عزت کا لفظ ہے. ہمارے یہاں تو یہ اس طرح کا وہ آج کل سرنیم رکھتے ہیں، کیا رکھتے ہیں، خود ہی منہ سے بولتے ہیں شیخ. حالانکہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ مولانا مصطفیٰ رضا خان، جن کو ہم ان کا نام تو آل رحمان ہے. آل رحمان کے معنی ہے رحمان کی قوم، رحمان کا ہے نا. تو آل رحمان آپ کا نام ہے، غلام مصطفیٰ رضا بھی آپ کا نام ہے. میرے آقا اعلیٰ حضرت نے تو سب بچوں کے نام محمد رکھے تھے، ان مانو کر محمد آپ کا نام ہے. تو پھر یہ کہ عرف وغیرہ ہوتے ہیں نا، تو آل رحمان بھی آپ کا نام رکھا گیا ہے اور مصطفیٰ رضا بھی. خان بھی آپ کے ساتھ بولا جاتا ہے. تو آپ کو شاید یہ توجہ نہ ہو اس بات کی طرف کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے
قلم مبارک سے اپنے آپ کو خان نہیں لکھتے تھے، مبارک زبان سے بھی اپنے آپ کو خان نہیں کہتے تھے۔ خان ایک عزت کا لفظ ہے۔ تو یہ حضرات جو ہیں ہمارے اکابرین اپنے آپ کو فقیر بولتے تھے، عاجزی کے طور پہ، مسکین، فقیر، ذرہ بے مقدار، عاجز و زار وغیرہ۔ تو خان یہ عزت کا لفظ ہے، تو اپنے منہ سے اپنے آپ کو خان نہیں بولتے تھے۔ تو اسی طرح شیخ یہ بھی عزت کا لفظ ہے۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جو دوسرا ہمیں کہے۔ اب میں جیسے مجھے کوئی نام پوچھے، میں بولوں حضرت الیاس، ہم ہنسو گے۔ تو خان بھی تو یہی ہے۔ اب خان چونکہ عرف ہو گیا تو اس لیے کوئی اس کو وہ محسوس نہیں کرتا، ورنہ ہے یہ بھی ایک ادب کا لفظ ہے جو دوسرا بولے تو اچھا لگتا ہے۔ اپنے منہ سے نہ اپنے آپ کو خان کہنا اچھا لگتا ہے، نہ اپنے آپ کو حضرت کہنا اچھا لگتا ہے، نہ اپنے آپ کو شیخ کہنا اچھا لگتا ہے۔ شیخ تو بہت بڑا عزت کا لفظ ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ کو اپنے منہ سے بولنے کو غالباً ہمارے یہاں محاورتاً کہتے ہیں اپنے منہ میاں مٹھو بننا۔ توجہ نہیں ہوتی، ناجائز بھی نہیں ہے، توجہ نہیں ہوتی۔ وہ ان مانو کر تھوڑی کہتا ہے کہ مطلب میری عزت کرو، یا وہ اپنی عزت سے یا لقب بولتا ہے، بس وہ چلا آ رہا ہے، جلدی کچھ نہیں تو بولتے ہیں بیچارے۔ اللہ کرے کہ ہمارے دل میں عاجزی پیدا ہو جائے۔ تو بہرحال یہ کہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ فریاد رس تھے جنات اور انسانوں کے، اور ہیں بھی، تو اس لیے آپ کو غوث الثقلین کہا جاتا ہے۔ یہ لقب ہے آپ کا۔ محی الدین بھی آپ کا لقب ہے۔ ہمارے محی الدین نام لکھا جاتا ہے، نام رکھا جاتا ہے۔ اب دل مردہ ہے اور نام محی الدین ہے، نہ دین کو زندہ کرنے والا۔ اب جس کا دل ہی مرا ہوا کیا دین کو زندہ کرے گا؟ تو ہم غلام محی الدین تو ہو سکتے ہیں، محی الدین ہم نہیں ہیں۔ تو نام رکھنا ہو تو غلام محی الدین رکھے۔ اگر محی الدین کسی نے نام رکھا تو ناجائز نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے اپنے منہ میاں مٹھو بن رہا ہے۔ تو ہم تو غلام ہیں، اور ہمارا شرف ہی غلامی میں ہے۔ تو اسی طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب محبوب سبحانی بھی ہے، غوث الاعظم بھی ہے، بہت بڑا فریاد رس وغیرہ۔ تو آپ کی ولادت باسعادت 470 سینہ ہجری میں ہوئی۔ آپ کی جائے ولادت جو ہے یہ اس کا نام جیلان ہے۔ اچھا، جیلان بھی کہا جاتا ہے، اس کو گیلان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں نام لکھے کتابوں میں، اور غلبہ غالباً گیلان کی طرف ہے۔ آپ کے نام مبارک اس پہ اس کی بحث ہے، اس میں اپنے بحث الاسرار میں کہ گیلان نام تھا جیلان۔ تو بہرحال دونوں نام اس میں مانے جاتے ہیں۔ اور وہاں کے لوگ جو ہے نا، اب عرب لوگ بھی جیم کو بکثرت گاف کہتے ہیں۔ میں جب بغداد معلیٰ حاضر ہوا تھا تو ایک مصر کا وہاں خادم تھا، یوں عربی نسل معلوم ہوتا تھا، عربی بولتا تھا۔ تو وہ ہمیں سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے شہزادگان کے مزارات دکھا رہا تھا، کمرے سے بنے ہوئے مزار، باقاعدہ وہ گنبد اور اس طرح نہیں، کمرے۔ تو وہ بتا رہا تھا، اس نے وہ بتایا ایک کمرے میں اشارہ کر کے، ہذا عبد الجبار۔ تو میں نے کہا لا عبد الجبار، تو میں نے کہا لا عبد الجبار۔ اس بیچارہ وہ جیم پر قادر ہی نہیں تھا، وہ سمجھ ہی رہا تھا کہ عبد الجبار، حالانکہ وہ شہزادے غوث پاک کے شہزادے کا ایک شہزادے کا نام عبد الجبار ہے۔ تو مجھے یاد تھا اتفاق سے، تو میں سمجھ گیا کہ تھوڑا بہت تجربہ تو تھا ان لوگوں کا، تو کہ یہ جیم کو گاف بولتے ہیں، سا کو تا بولتے ہیں، امد ثلاثہ یعنی 3، تو یہ بولیں گے تلاتا، تے بولتے ہیں۔ تو عربوں نے بھی عربی، کافی عرب ایسے جنہوں نے اپنی عربی بگاڑ کر رکھ دی، اور یہ قابل افسوس ہے۔ اگر دوسرا کوئی بگاڑے نا تو وہ تو چلو آدمی بولے کہ یہ عربی نہیں ہے، اہل عرب، ہاں جو فصحاء عرب ہیں ان کی تو بات کیا ہے، لیکن عوام الناس جو ہے ان میں کافی بگاڑا گیا۔ ورنہ دیگر قومیں تو عجیب و غریب ہیں۔ کولمبو میں
ایک جگہ میں کہیں